صرف ایک ایسی لڑکی جو سچ بولے، دل کی پاک ہو اور دوسروں کی مدد کو اپنا مقصد سمجھے، وہی پہن سکتی ہے نیلے تاروں سے بنے جوتے جو لے جائیں اسے اس نیلے جادوئی گھر تک جہاں صرف خوابوں والے رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب لالچ، جادو اور ضدی خوبصورت پری کی راہ میں آئے تو کیا وہ اپنا خواب پورا کر سکے گی؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دور دیس میں آسمان کے پار پریوں کی ایک خوبصورت وادی تھی جسے نور لینڈ کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں ہر رنگ کی پریاں رہتی تھیں، لیکن سب سے الگ اور خاص تھی نیلے رنگ کی پریاں جن کا تعلق نیلے ستاروں سے جڑا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک پیاری سی معصوم، نیک دل اور خواب دیکھنے والی پری تھی ایلنوشا۔ ایلنوشا کو بچپن سے خواب آتا تھا کہ وہ نیلے تاروں سے بنے چمکدار سینڈل پہنتی ہے، نیلے ستاروں سے سجا لہنگا پہنتی ہے اور وہ ایک جادوئی نیلے گھر میں جا پہنچتی ہے جہاں دیواریں بولتی ہیں، روشنی سانس لیتی ہے اور وقت صرف محبت کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن یہ خواب صرف خواب تھا یا شاید تقدیر کا پیغام؟ ہر سال نور لینڈ میں ایک خاص دن آتا تھا جسے رات نیلا چمک کہا جاتا تھا۔ اس رات ایک نایاب آسمانی ستارہ گرتا تھا اور صرف وہی پری اسے چھو سکتی تھی جس کا دل مکمل طور پر نیکی سے بھرپور ہو۔ اس سال یہ دن خاص تھا کیونکہ جو پری اس آسمانی نیلے ستاروں کو چھوئے گی اسے ملے گا نیلے تاروں سے بنی جادوئی سینڈل، چمکدار نیلا لہنگا جس میں روشنی بولتی ہے، جادوئی نیلا گھر جو آسمان پر تیرتا ہے۔ نور لینڈ کی سب پریوں نے حصہ لیا مگر سب سے آگے تھی ایلنوشا، نیک دل، سادہ، پیاری۔ زرلیشا مغرور، خوبصورت مگر لالچی۔ فیروزلین چالاک اور جادو میں ماہر۔ رات آئی، آسمان چمکا اور نیلا ستارہ جھلملایا۔ تینوں پریاں باری باری اس کے قریب گئیں۔ زرلیشا بولی، میں سب سے خوبصورت ہوں، یہ میرا حق ہے۔ مگر ستارہ سرخ ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا۔ فیروزلین نے جادو پڑھا، میں تو سب کو قابو کر سکتی ہوں۔ مگر ستارہ دھندلا ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں خود غرضی تھی۔ ایلنوشا خاموشی سے جھکی، آنکھیں بند کی اور بولی، اگر یہ کسی اور کے کام آ سکے تو وہی اسے پالے، یہ تو بس میں نے خوش ہو کے کوشش کی ہے۔ ستارہ نیلا ہو کر چمک اٹھا اور زمین پر گر گیا، بالکل اس کے ہاتھوں میں۔ جو ہی ستارہ ہاتھ میں آیا ایک نیلا دائرہ بنا، روشنی نکلی اور نیلے تاروں سے بنے سینڈل اس کے پیروں میں آ گئے۔ وہ چمک رہے تھے جیسے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ اسی لمحے ایک نیلا بادل اترا جس میں رکھا تھا نیلا لہنگا جس پر نیلے تارے جڑے تھے، جیسے کائنات نے اپنے راز اس میں سجا دیے ہوں۔ اور پھر ایک نیلے رنگ کا چھوٹا سا بٹن، ایلنوشا نے بٹن دبایا اور فضا میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ پہنچ گئی نیلے جادوئی گھر میں۔ یہ گھر زمین پر نہیں آسمان پر تھا، نیلے بادلوں پر تیرتا ہوا۔ وہاں ہر کمرے میں نیلے پھول خود کھلتے، کھڑکیاں خواب دکھاتی تھی، دروازے بولتے اور خوش آمدید کہتے، پانی سے روشنی نکلتی اور دیواروں پر خوبصورت تصویریں بنتی۔ ایلنوشا نے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا مگر زرلیشا اور فیروزلین جل گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب ان کے پاس ہوتا۔ ایک رات انہوں نے مل کر سیاہ جادو سے نیلے گھر کو گھیر لیا۔
जूते, लहंगा और घर सब छीनने का मंसूबा बनाया। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजे ने खुद ब खुद बोलकर कहा, सिर्फ वही आ सकता है जो दूसरों की खुशी में खुश हो। ज़लीशा का हाथ जल गया और फेरुज़ा लीन का जादू उल्टा उस पर पड़ गया। दोनों बेहोश हो गईं और ख्वाबों की वादी से निकाल दी गईं। अगली सुबह नूरलैंड में रोशनी की बारिश हुई और सब परियों को बताया गया कि एलुशा वो है जिसने नेकी के बदले जादू हासिल किया और लालच को मोहब्बत से शिकस्त दी। तब से हर साल नीले सितारे उसी नीले सादे घर में गिरते हैं जहां अब एलुशा छोटी परियों को नेकी का सबक देती है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर हम ये सीख मिलती है कि ख्वाब वही पूरे होते हैं जो दिल से सच्चे हों। नीले तारों से बनी जूते या आसमान पर तैरता घर, सब किसी कीमत पर नहीं, सिर्फ नेकी से हासिल होता है। तो क्या आपके दिल में भी नेकी है? शायद अगला नीला सितारा आपके लिए हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।